السلام علیکم دوستو، 16 نومبر 2021 پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ 10 منٹ کے اندر اندر حکومت نے نادیدہ قوتوں کی پشت پناہی سے تقریباً 33 کے قریب بل منظور کیے، باوجود کہ اپوزیشن کا احتجاج تھا اور پارلیمانی روایات کو بھی مد نظر نہیں رکھا گیا۔ اور ان 33 بلوں میں سے کچھ قابل ذکر بل ہیں، جیسے اسٹیٹ بینک کا ہے، اسٹیٹ بینک اور IMF کے ریلیشن کا، اور اس کے بعد کلبھوشن سنگھ کا، اور جو سب سے اہم اور دو چیزیں جو افیکٹ کریں گی ہمارے آئندہ الیکشن کے اوپر، ایک EVM مشین کا اور دوسرا اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کا۔ اور ہلکا سا میں پہلے اسٹیٹ بینک کی طرف کر کے پھر بعد میں EVM اور اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے بارے میں اپنا اظہار خیال کروں گا۔ ضروری نہیں کہ آپ اس کے ساتھ متفق ہوں، مگر جو بھی ریالٹی ہے بینگ پاکستانی، اوورسیز پاکستانی، جو میں فیل کرتا ہوں میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ تو سب سے پہلے اسٹیٹ بینک کی جو بات ہے، اسٹیٹ بینک جو ہے نا، یہ ایک آٹونومس باڈی ہوتی ہے، اور جو جواب دہ ہے پارلیمنٹ کو، پارلیمانی کمیٹی کو یہ جواب دہ ہے۔ اور نیازی صاحب کی حکومت نے اپنی نئی ڈیل کے ساتھ جو ہے IMF کے ساتھ انہوں نے کی ہے، اسٹیٹ بینک کو ڈائریکٹلی IMF کے انڈر کر دیا ہے، اور اسٹیٹ بینک کا جو بھی اپنی پالیسیز بنائی، جو بھی ڈالر کے ریٹ کے ساتھ یا مہنگائی کا یا دوسری چیز انٹرسٹ ریٹ وغیرہ کے ساتھ جو بھی وہ پلے اراؤنڈ کرے گی، وہ پارلیمنٹ کو یا کسی ادارے کو یا کسی عدالت کو وہ جواب دہ نہیں ہوتی، جو کہ ہماری ایک آزاد مملکت اور کسی بھی ملک کی سالمیت کے لیے ایک ریڈ فلیگ ہے، اور اس کے اوپر ہمیں سیریسلی سوچنا چاہیے اور گورنمنٹ کے اس قدم کو روکنا چاہیے۔ دوسری بات ہے کلبھوشن سنگھ کی۔ کلبھوشن سنگھ کو بار بار سزا ہو چکی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے ایک آرڈیننس بھی نکالا تھا، اور آرڈیننس کے باوجود اس نے اپیل نہیں کی، تو یہ ہر قیمت پر اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں کلبھوشن سنگھ کو۔ اگر وہ جاسوسی کا مرتکب ہوا ہے تو اپنے آپ کو وہ ثابت نہیں کر سکا، تو جو بھی اس کی سزا بنتی ہے اس کو دینی چاہیے۔ اور اس بل کی منظوری کے فوراً بعد BJP کا ایک وفد پاکستان بھی آ چکا ہے۔ اور اب چلتے ہیں EVM مشین کی طرف۔ اور EVM مشین جو گورنمنٹ واپس مچا رہی ہے کہ یہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کی طرف ایک قدم ہے، تو یہ ٹوٹلی گورنمنٹ کا غلط پراپوگنڈا ہے۔ تو ایک یہ سائبر الیکشن ڈگنگ کی طرف گورنمنٹ کا یہ پہلا قدم ہے، جیسے کہ اپوزیشن کے لیڈران میاں شہباز شریف اور بلاول بھٹو نے یہ اسمبلی کے فلور پر اعلان کیا ہے کہ اگر یہ گورنمنٹ اس طرح کا کوئی اقدام کرے گی تو ہم اس الیکشن کا جو بھی EVM کے ذریعے ہوں گے وہ اس کو ہم سرے سے مانیں گے نہیں۔ تو یقیناً RTS کے ڈسے ہوئے لوگ جو RTS کو صحیح طرح مینیج نہیں کر سکے، وہ EVM کو کس طرح مینیج کریں گے۔ اور جتنے بھی ممالک ہیں جن میں جمہوریت پروان چڑھی ہے، جن جمہوریت کا بوٹا پروان چڑھا ہے، وہ EVM یا الیکٹرانک ووٹنگ کو وہ ان کے پاس وہ طریقہ کار نہیں ہے۔ ہم ادھر کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کینیڈا کے اندر بھی جو ہے نا وہ الیکٹرک ووٹنگ کا سسٹم نہیں ہے، وہاں پر بھی پیپر بیلٹنگ ہے۔ ہاں البتہ پیپر بیلٹنگ کا جو کاؤنٹنگ ہوتی ہے وہ ضرور جو ہے نا وہ اس کے اندر مشین کے اندر وہ ڈالتے ہیں، صرف کاؤنٹنگ کے لیے۔ باقی ایک بیلٹ پیپر، پری پرنٹڈ بیلٹ پیپر ہوتا ہے ہمارے پاس، تو وہ الیکشن افیسر جو بھی ہمارا ہے وہ ہمیں وہ بیلٹ پیپر دیتا ہے، بوتھ میں ہم جاتے ہیں، تو بوتھ میں جا کر ہم اس کو پینسل سے اس کو مارک کرتے ہیں، جو لیڈ پینسل ہوتی ہے سکے والی، کچی پینسل جس کو ہم پاکستان میں بولتے ہیں، تو اس کے ساتھ ہم اس کو مارک کرتے ہیں، مارک کر کے پھر وہ ہم ڈال دیتے ہیں ڈبے کے اندر۔ تو جب وہ ڈبے کے اندر وہ ڈل جاتی ہے، بعد میں پھر خیر وہ اس کے بعد ان کا پروسیس شروع ہوتا ہے، تو ایک بار وہ خیر گزار دیتے ہیں مشین کے اندر، تو وہ پھر
الیکشن کمیشن کو چلی جاتی ہے، تو کاؤنٹنگ وغیرہ ان کی جو ہو جاتی ہے۔ تو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ویڈیو دیکھ رہا تھا یہ ای وی ایم مشین کے بارے میں، جو شبلی فراز صاحب نے دی تھی، ایئر بائی کو ایک پریزنٹیشن دی تھی، تو وہ میں دیکھ رہا تھا۔ تو اس مشین کے 3 حصے انہوں نے بتائے تھے۔ تو ایک جو انہوں نے بتایا تھا حصہ کا، جب آپ بیلٹنگ اوپن کرتے ہیں تو وہ ہے، تو اس کے بعد پھر آپ اس کو کور کر دیتے ہیں، آپ اس کو کلوز نہیں کر سکتے، جب کلوز کریں گے پھر اوپن نہیں کریں گے، اور سنگل جو ہے نا اس کے اندر سے سلپ نکلے گی، جو بندہ پھر جا کر وہ سلپ لے گا، تو نہ بلکہ وہ سلپ ادھر سے نکلے گی نہیں، بلکہ وہ جب وہ اوپن کرے گا تو اوپن چلا جائے گا، ایک ڈیوائس ہوگی جس کے اندر وہ مختلف نمبر لگے ہوئے ہیں، نمبروں کے ساتھ وہ ایک بٹن لگے ہوئے ہیں، بٹن کے ساتھ مختلف امیدواروں کے نام ہیں، تو وہ پریس کریں گے تو وہاں سے وہ بیلٹ پیپر وہ نکل آئے گا پرنٹ ہو کر کہ اس بندے نے فلاں امیدوار کو، اور اس کا انتخابی نشان یہ ہے کہ یہ اس کو ووٹ ڈالا ہے، تو وہ پھر ڈال دے گا اس کے اندر الیکشن کا جو بھی ان کے جو ہمارا ٹریڈیشنل باکس ہوتا ہے اس کے اندر وہ ڈال دے گا، اور ایٹ دی اینڈ آف دی ووٹنگ جب یہ کلوز ہوگی تو کیو آر کوڈ ایک ہوگا، ٹھیک ہے، کیو آر کوڈ وہ اسکین کر کے تو وہ پھر کیو آر کوڈ جو ہے نا وہ آگے الیکشن کمیشن کو جائے گا۔ تو ابھی یہ انہوں نے باتیں تو بڑی سادہ اور سمپل کر کے بتائی ہیں، اور جہاں تک میری انفارمیشن ہے یہ ای وی ایم مشین یہ پاکستان میں بلڈ ہوگی، اور ٹیکنالوجی جہاں تک ٹیکنالوجی کا تعلق ہے، ٹیکنالوجی چاہے اس کا انٹرنیٹ کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں ہے، ٹیکنالوجی ہیک ہو جاتی ہے، اور ای وی ایم کے اوپر جو بٹن ہوں گے، پہلی بات تو صرف ای وی ایم کے جو بٹن ہے جس کو پریس کر کے رائٹ آف ووٹ یوز کرنا ووٹر نے، تو اس پر بات کرتے ہیں۔ جب وہ بٹن پریس کرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ ڈیٹا کہیں نہ کہیں وہ سٹور ہوتا ہے مشین کے اندر، وہ سٹور ہوگا، چاہے وہ بٹن کے اگینسٹ اس کے اندر وہ چپ لگی ہے، جیسے بٹن نمبر 1 جو ہے نا یہ افتخار مرزا کا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے پیچھے ایک چپ لگی ہے، ایک بندہ آتا ہے وہ افتخار مرزا کا بٹن دباتا ہے، تو وہ ایک ووٹ جو ہے نا وہ میری وہ چپ کے اندر وہ سٹور ہو جائے گا۔ اور اس طرح یہ شبلی فراز کا ہے، شبلی فراز کا بتاتا ہے، تو اس کو پریس کرتا ہے وہ ادھر سٹور ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو چپ ہے یہ چپ بھی ایزیلی ریپلیسیبل ہے، چپ ایزیلی ریپلیسیبل ہے کہ اگر میری چپ کے اگینسٹ کوئی دوسری چپ لگا دی جائے تو دین وہ آپ اس کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں، یا اگر لیٹ سے کہ اگر یہ آپ نے وہ ایک ہر امیدوار کی چپ نہیں لگائی ہے، ٹھیک، تو اگر آپ نے ایک مین چپ لگائی ہے، مین چپ کے اندر ڈیٹا سٹور ہو رہا ہے، تو اگر اس چپ کے ساتھ بھی مینیپولیٹ کیا جائے تو ای وی ایم کو آسانی سے اس کے اوپر سے من پسند جو ہے نا وہ رزلٹ نکالا جا سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں تو تھوڑی سی، کیونکہ میں ٹیکنیکل بندہ نہیں ہوں، اس کے اندر میری فیلڈ نہیں ہے ٹیکنالوجی کی، مگر یہ کہ جو میری تھوڑی سی ریسرچ ہے، جو میں نے ٹیکنیکل بندوں سے جو باتیں کی ہیں تو وہ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں کہ یہ ایک جو ہے نا سائبر دھاندلی کی طرف، رگنگ کی طرف گورنمنٹ کا پہلا قدم ہے، اور اس کے بعد آ جاتا ہے اگلا سٹیپ، ٹھیک ہے، اگلا سٹیپ ہے کیو آر کوڈ اسکین کر کے تو الیکشن کمیشن کو بھیجنا، فائن، تو کیو آر کوڈ اگر اسکین کرتے ہیں امیڈیٹلی وہ چلا جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کو کمیونیکیٹ کرنے کا الیکشن کمیشن کے ساتھ کوئی ان کے پاس وہ بنی گالا کہ کوئی جنات اور موکلات تو نہیں انہوں نے بٹھائے ہوں کہ کیو آر کوڈ کو اٹھا کر تو وہ الیکشن کمیشن کو جا کر پکڑا دے، تو ظاہر ہے کہ وہ پھر وہاں پر انٹرنیٹ وغیرہ کا ہی یوز ہوگا، جو الیکشن کمیشن کو کیو آر کوڈ جو بھیجیں گے جس کے اندر اس مشین کا ڈیٹا جو ہے نا وہ جائے گا ان کے پاس۔ تو کیو آر کوڈ کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ بھی جو ہے نا بریکیبل ہیں کیو آر کوڈ، اس کے اندر آپ اگر اس کے اندر کوئی ہیکر پڑ جائے تو کیو آر کوڈ کو بھی مینیپولیٹ کر سکتا ہے۔ تو ایک جو ہے نا یہ ان آئیڈینٹیفائیبل، اس کو اتنا آسانی سے آئیڈینٹیفائی کرنا آسان نہیں ہوگا، یہ جو دھاندلی کا یہ پلان بنا رہے ہیں، تو ممکن ہے کہ یہ ان کے خلاف، جیسے آصف زرداری نے اسمبلی کے کوریڈور میں بولا تھا کہ جتنا یہ تگدو کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ ان کے خلاف استعمال ہو،
تو یہ اسی کی بیس پر ایک اور دھرنے کی یہ تیاری کر لیں، یہ جو اس وقت ای وی ایم کا واویلا کر رہے ہیں۔ ای وی ایم بلا شبہ یہ ایک کوئی بھی اتھینٹک وے آف ووٹنگ نہیں ہے، اور بہت سے ملکوں نے اس کو تجربے کر کے اس کو ریجیکٹ کیا ہے۔ نیدرلینڈ نے بھی اس کو ریجیکٹ کیا، جرمنی میں یہ نہیں چل رہی، یورپ میں بھی بین ہے، یہ فرانس میں بین ہے، آئرلینڈ میں بین ہے، ناروے میں بین ہے، سوئٹزرلینڈ میں، کئی ملکوں میں جو ویل ڈیولپ کنٹری ہیں جہاں پر ٹیکنالوجی اپنے بام عروج پر ہے، تو وہاں پر یہ سسٹم یوز نہیں ہوتا، انکلوڈنگ کینیڈا۔ تو یہ آپ کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ ایک دھاندلی کو آپ پروان چڑھانے کے لیے ایک سائبر دھاندلی کی طرف آپ کریں۔ یہ مانتے ہیں ہم پاکستانی، مانتے ہیں کہ اس وقت جتنی سوشل میڈیا یا ٹیکنالوجی وغیرہ کے اندر پی ٹی آئی کا ہاتھ صاف ہے، دوسری جماعتیں ان کے مقابلے میں نہیں ہیں۔ تو پی ٹی آئی واہ اللہ اس لیے کر رہی ہے کیونکہ ٹیکنالوجی میں ان کے پاس ہیکرز وغیرہ ان کے پاس ڈیفینیٹلی ہیں، ان کے پاس ٹرولرز بھی ہیں، ہیکرز بھی ہیں۔ اگر کوئی بندہ زیادہ باتیں کرتا ہے تو اس کے پیچھے یہ ٹرولر بھی لگا دیتے ہیں۔ تو ان کا ایک ٹیم ہے، ایک سسٹم ہے، جو بندہ سوشل میڈیا کو واچ کرتا ہے تو ان کے سسٹم کو سمجھتا ہے کہ پی ٹی آئی اپنا کس طریقے سے وہ چل رہی ہے، تو ڈیفینیٹلی یہ اس کی بنیاد رکھ رہی ہے، ایک سائبر ریگنگ کی بنیاد رکھ رہی ہے، تو جس کو آئیڈینٹیفائی کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ ابھی جو پرانا ہمارے پاس ٹھپا سسٹم ہے اس کے اندر ہمارے پاس سالوں لگ جاتے ہیں، تو اس کو جو عام بندہ جس کے اوپر ہمارے لوگوں کی ایجوکیشن بھی ہے، تو اس کے اوپر ہمیں سال لگ جاتے ہیں، اتنی دیر میں اسمبلی کی مدت ختم ہو جاتی ہے، فیصلہ نہیں آتا۔ تو اس کے اوپر بھی جو ہے نا یہ کوئی اگر یہ کریں گے تو یہ ایک جو ہے نا یہ ایک اپنے آپ کو یہ پروٹیکشن شیلڈ دے رہے ہیں، تو پروٹیکشن دینے کی خیر کوشش کر رہے ہیں۔ باقی تو جب نتائج نکلیں گے، جب اناؤنس ہوگا، جن کے ہاتھ میں ای وی ایم کا بٹن ہوگا تو سینٹرل کمانڈ ہوگی، تو یہ تو فیصلہ اس کا ہوگا نا کہ اس وقت ان کا چہیتا اور پیارا کون ہے، اور کس کو وہ لا رہے ہیں، کس کو نہیں لا رہے۔ تو ڈیفینیٹلی یہ ایک گورنمنٹ کا فلاپ آئیڈیا ہے، اور میری تمام سیاسی جماعتوں سے، اپوزیشن کی تمام سیاسی جماعتوں سے، کہ جیسے انہوں نے اسمبلی کے فلور پر اعادہ کیا ہے کہ اس کو سپریم کورٹ میں کریں گے، سپریم کورٹ میں جائیں، سپریم کورٹ اس کو سٹیک ڈاؤن کرے، اور اسی ای وی ایم کے اوپر تقریباً کوئی 35-40 کے قریب اعتراضات الیکشن کمیشن نے لگا دیے ہیں۔ تو ان اعتراضات کی روشنی میں اگر یہ گورنمنٹ اس کے اوپر مؤثر ہے اسی سسٹم کے ساتھ تحت الیکشن کرانے میں، تو پھر لازمی دال میں کچھ کالا ہے، اور ہمیں گورنمنٹ کی، موجودہ گورنمنٹ کی، نیازی گورنمنٹ کی اس خواہش کو ہمیں پورا نہیں ہونے دینا چاہیے۔ ہمیں سیاسی جماعتوں کو نہ صرف سپریم کورٹ کے اندر اس کی اپیل کرنی چاہیے، اس کو لا کو چیلنج کرنا چاہیے، گورنمنٹ نے پاس کیا ہے، بلکہ اگر ہو سکے تو یہ سڑکوں پر بھی ان کو آنا چاہیے، تاکہ یہ لوگوں کو شو کریں کہ یہ ہمارا کنسرن ہے۔ دونوں جگہ پر ان کو لڑائی لڑنی پڑے گی۔ اور اس کے بعد ان ہاؤس چینج بھی، جس طرح یہ بلاول بھٹو زرداری نے مارچ میں آئیڈیا دیا تھا پنجاب سے شروع کریں، تو ان ہاؤس چینج بھی ان کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک یہ گورنمنٹ بیٹھی ہے پاکستان کی خیر نہیں، اور خدا نہ کرے۔ اور دوسرا بھی آتے ہیں اوورسیز ووٹنگ کے رائٹ کی طرف، تو یہ بھی ایک گورنمنٹ کا جو ہے نا ناقابل عمل سوچ ہے گورنمنٹ کی، اور اس کے لیے ویل پلاننگ کرنی چاہیے۔ جس طرح یہ گورنمنٹ چاہ رہی ہے یہ طریقہ کار یہ مناسب نہیں ہے سراسر، کیونکہ ہر حلقے سے پاکستان کے، اسپیشلی شہری حلقوں سے کم از کم 30 40 50 ہزار لوگ ڈپینڈ کرتا ہے کہ شہر کون سا ہے، اور وہاں پر لوگوں کا باہر جانے کا رجحان کیسا ہے۔ تو بیرون ملک بیٹھے ہوئے تقریباً 30 40 50 ہزار لوگ جو ہے نا ہر حلقے سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، باہر کے ملکوں میں وہ ہیں۔ تو اگر اور باقی پھر اس کے بعد پھر ان کی ظاہر ہے کہ جو ان کے باہر بچے پیدا ہوئے ہیں ان کو بھی آپ اس کے اندر ہی کاؤنٹ کریں گے، کیونکہ وہ بھی ڈیول نیشنلٹی پاکستانی ہیں، میں بینگ کے ڈیسینڈنٹ پیرنٹس، تو ان کو بھی اگر کاؤنٹ کریں تو الیکشن کمیشن کو نئی حلقہ بندیاں
نئی حلقہ بندیاں بھی اس کے لیے کرنی پڑیں گی جو کہ قابل عمل نہیں ہے. تو اگر یہ اوورسیز ووٹنگ کو ووٹنگ کا رائٹ ہے، تو جس طرح یہ بلاول بھٹو زرداری نے تجویز دی ہے کہ آزاد کشمیر کے پیٹرن پر، تو ان کی حلقہ بندیاں کریں، بیرون ملک کی حلقہ بندیاں کریں. جیسے یہ نارتھ امریکہ ہے، تو کینیڈا ہے، کینیڈا کا ایک حلقہ بنا دیں، امریکہ کے ایک بنا دیں، یا کینیڈا اور امریکہ کا کمبائن کر کے ایک حلقہ بنا دیں. تو اس طرح اگر یہ اس طرح کریں گے تو یہ ممکن ہے کہ یہ ڈویبل ہے، مگر پھر اس وقت یہ ملک کی سیکیورٹی کا بھی ایشو ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر لوگوں نے یہ ڈیول نیشنلٹی کے ساتھ ہم نے دوسرے ملک کی بھی اوت لیا ہوتا ہے. تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ آپ اس کو کس طرح سیکیور بنائیں گے، یہ ایک علیحدہ چیلنج ہے. اور باقی ای وی ایم کی طرف پھر میں تھوڑا سا دوبارہ میں اس کی طرف جاتا ہوں، کیونکہ یہ بھی انڈویبل اس لیے نہیں ہے، پیسے آپ کے پاس ہے نہیں ہے، اور یہ کاسٹ افیکٹنگ چیز ہے. پھر اس کو سٹور کرنا، سیکیور کرنا، اور پھر ایک پولنگ بوتھ کے اندر جہاں پر آپ ایک پولنگ اسٹیشن کے اندر آپ کتنی ای وی ایم مشینز لگائیں گے، اور کتنا عملہ جو ہے نا وہ آپ اس کے اوپر رکھیں گے. کیونکہ جس طرح یہ ڈیمانسٹریشن انہوں نے کیا ہے، تو ایک تو ای وی ایم مشین تک آنے سے پہلے وہ ای وی ایم مشین پر پہنچ کر جو ہے نا وہی اس کے پاس کوئی ایسا کوئی میتھڈ نہیں ہے چیک کرے کہ یہ واقعی جو ہے نا یہ جینور ووٹر آ رہا ہے کہ نہیں. یہ باہر جو ہے نا اس کی چیکنگ ہے، وہ چیکنگ پوائنٹ اس کا ڈیفرنٹ ہے. لائنیں لمبی لگی ہوتی ہیں، ٹائم پر جو ہے نا وہ ووٹنگ شروع نہیں ہوتی، ووٹنگ لسٹیں آئیں گی، تو یہ ایک لمبا پروسیس ہوگا. اگر اگر پولنگ اسٹیشن کے اندر بھی جائیں تو کم از کم ایک پولنگ اسٹیشن کے اندر ہمیں اگر اس کو صحیح طریقے سے کرنا تو کم از کم ہمیں 10 جو ہے نا ای وی ایم مشین رکھنی پڑے گی، اور پھر اس کی اسٹوریج، ٹرانسپورٹیشن، اور پھر جیسے اکثر ہوتا ہے کہ 11th آور کوئی چینجز آ جاتی ہیں الیکشن کمیشن کے اندر، اس کے امیدواروں کے اندر کوئی امیدوار ود ان گیون ٹائم وہ وڈرا کر لیتا ہے، وہ کوئی اس طرح کی چیزیں کر لیتا ہے، وہ بیلٹ میں وہ چینجز وغیرہ ہوتی ہیں، تو وہ اس کا کیا کرائٹیریا ہوگا. اور اس کے اندر جیسے کیونکہ ہر امیدوار چاہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے یا کسی پارٹی کے ساتھ ہے، تو اس کا چاہے اس کا ایک ووٹ بھی نہ نکلے اس پولنگ اسٹیشن سے یا پورے حلقے سے، تو بائی لا اس کا جو ہے نا وہاں پر نام آنا چاہیے. تو ہمارے الیکشن میں اکثر 30 لوگ بھی ایک حلقے سے کھڑے ہوتے ہیں. تو ای وی ایم مشین کا ساتھ آپ کے پاس ایک لمیٹڈ نمبر ہے، تو ایک لمیٹڈ بٹن ہوں گے، تو آپ اس سے زیادہ آپ نہیں کریں گے، یا پھر آپ وہ دوسری ای وی ایم مشین رکھیں گے. تو یہ کوئی خدا کا نام لے اور اس کو ذرا تھوڑا سا ایک جینون طریقے سے کرے. اور ابھی میں پھر دوبارہ میں جمپ بیک کر رہا ہوں اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے. تو اوورسیز پاکستانیوں کا پاکستان کے ساتھ انٹرسٹ اتنا ہے، کیونکہ میں یہاں پر سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہوں کینیڈا میں، اور پاکستان کے جو ایشوز ہوتے ہیں اس کے اوپر میں پروگرام بھی کرتا ہوں، ہم پروگرام آرگنائز بھی کرتے ہیں، ہم احتجاج بھی کرتے ہیں. کشمیر کا ایشو ہے، ہم نے آٹوا شہر میں کافی احتجاج بھی کیے، اور ہر سال کرتے ہیں، مختلف دوست ہمارے ساتھ ملتے ہیں. تو ہماری یہاں پر آٹوا شہر میں تقریباً آبادی ہے پاکستانیوں کی 5-6 ہزار کے قریب منیمم آبادی ہوگی ایک محتاط اندازے کے مطابق. تو جب پاکستان کا ایشو ہوتا ہے تو ان 5-6 ہزار لوگوں سے صرف ہمارے پاس 50 لوگ نکالنا بھی ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ہماری ایڈورٹائزمنٹ میں یا ہماری محنت میں کوئی کمی ہوتی ہے، ہر بندہ اپنی مساحت کے مطابق محنت کرتا ہے اور لوگوں کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کا انٹرسٹ نہیں ہوتا. اور ایک بندہ جو پاکستان کو چیلنجز ہے، کشمیر کا ہمارے لیے بہت بہت بڑا ایشو ہے، تو اس کے اوپر اگر ہم یہ 5-6 ہزار لوگوں کی آبادی سے اگر ہم 50 لوگ نہیں نکال سکتے، تو پھر ہمارا ووٹ دینے کا ہمارا کیا فائدہ ہوگا پاکستان کو. تو اس طرح یہ الٹی چھلانگیں لگانے کا فائدہ نہیں ہے. ٹورنٹو میں مجھے اس کی آبادی کا تو نہیں پتہ، پاکستان کی آبادی وہاں پر کتنی ہے، تو مگر یہ کہ کم از کم آٹوا سے تو کم از کم جو ہے نا یہ 50-60 گنا زیادہ ہی ہوگی ٹورنٹو کے اندر. تو وہاں پر بھی یہ پچھلے دنوں 27 فروری کو ایک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے مل جل کر احتجاج کیا. تو وہاں پر بھی موسم خراب تھا، تو میرا نہیں خیال جو ویڈیو میرے ساتھ شیئر ہوئی
تو میرا نہیں خیال کہ وہاں پر بھی 50-60 بندوں سے زیادہ وہ اکٹھے ہوئے ہوں گے. تو انہوں نے بھی ایڈورٹائزمنٹ پراپر طریقے سے خلوص نیت سے کی. تو اگر ہمارا پاکستان کے ایشوز کے اوپر یہ انٹرسٹ ہے تو پھر ووٹنگ کے اوپر ہم اتنا واویلا کیوں کر رہے ہیں؟ پہلے ہم پاکستان کے یہاں پر سفیر بنے، پاکستان کے ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے آگے بڑھیں، پھر اس کے بعد یہ ووٹنگ ہونا یا نہ ہونا یہ اس سے بعد کا سٹیپ ہے. تو ویڈیو اس پر میں اینڈ کرتا ہوں. تو باقی انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ پھر رابطے میں رہوں گا. تو دستک ود افتخار مرزا اس کو سبسکرائب کریں، میرا ویڈیو چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے پاس سب سے پہلے میری ویڈیوز وغیرہ پہنچ سکے. اور جو میں نے کیلکولیشن آپ کے ساتھ جو بھی انفارمیشن شیئر کی ہے، ضروری نہیں کہ آپ اس سے متفق ہوں، آپ اپنی خود بھی سرچ کریں، کیونکہ سرچ ہی ہمارا دین بھی ہمیں سکھاتا ہے، سرچ سکھاتا ہے کہ ہمیں سرچ کرنی چاہیے. تو سرچ کر کے سوچیں. ہمیں اگر یہ ووٹنگ کے ساتھ ایک اور چیز اہم چیز ہے کہ یہاں پر پاکستانی کمیونٹی اوورسیز پاکستانی کمیونٹی پہلے ہی مختلف گروپوں میں ڈیوائیڈڈ ہے. تو جب ہم یہ ووٹنگ وغیرہ پر جائیں گے، پارٹی بیسس پر جائیں گے، تو یہ ہماری کمیونٹی یہ اور ڈیوائیڈ ہوگی اور اس کے اندر اسٹیٹ آف پاکستان کا انٹرسٹ جو ہے نا یہ اسٹیک پر آئے گا. تو ہمیں ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. تو پاکستان ہے تو ہم ہے، پاکستان ہماری آئیڈینٹی ہے. پاکستان زندہ باد.